ناظرین السلام علیکم، آپ کی خدمت میں ایک بڑی باکمال ویڈیو کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر ہے۔ ناظرین، ویڈیو دیکھنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنی قیمتی رائے سے لازمی نوازیے گا۔ اس ذمہ دار وفد کا جو کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کی کہنے پہ آئے ہیں، تو ہمارے لیے وہی حجت ہے اور وہی پی ٹی آئی ہے ہمارے لیے۔ کسی کو نہیں بلایا اس کے باوجود، پھر صرف یہ نہیں کہ کسی کو بلایا نہیں، پورے تقریر میں پی ڈی ایم کا شکریہ تک ادا نہیں کیا کہ آپ نے وہ 3 سال میں کچھ کیا بھی ہے یا نہیں۔ تو آپ کی یہ جو تحریک ہے، آپ کے ملین مارچ ہیں، اس کے حوالے سے ایک عام تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ تو دھاندلی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں، اور خیبر پختونخوا میں ان سے جیتی ہے تحریک انصاف، تو ان کو احتجاج تحریک انصاف کے خلاف کرنا چاہیے، لیکن وہ الیکشن کمیشن کے خلاف اور اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ سوال میں بھی سن رہا ہوں، لیکن یہ ایک سکڑا ہوا دماغ نہیں ہوتا جی، سکڑا ہوا دماغ جی، جو ہمیں بہت چھوٹے نقطوں پہ سوچتا ہے اور جس کے سوچ کا ظرف اتنا نہیں ہے کہ وہ پورے ملک کا احاطہ کر سکے، وہ ابھی تک بھی شاید ہماری پالیٹکس کو نہیں سمجھے جی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم کوئی پاکٹ پالیٹکس کر رہے ہیں۔ اگر کراچی کے لوگوں کے ساتھ، اگر سندھ کے لوگوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، مجھے اس کی بھی آواز اٹھانی ہے۔ اگر بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، مجھے اس کی بھی آواز اٹھانی ہے۔ اگر پنجاب کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، مجھے اس کی بھی آواز اٹھانی ہے۔ یہ غلط بات ہے کہ میں صرف یہ تو میرے موقف کو کمزور کرنے کی ایک شعوری کوشش ہے کہ میں تو ڈی اے خان میں آ رہا ہوں تو شاید میں ڈی اے خان کے حوالے سے بات کروں۔ تو اس قسم کی سوچ کا حامل میں نہیں ہوں جی۔ میں نے پہلے بھی جرنلوں پر بھی واضح کر دیا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ آپ سینٹ کے چیئرمین بنیں، آپ سینٹ کا رکن بنیں۔ میں نے کہا میں یہ لڑائی نہیں لڑ رہا۔ آپ کے جو جماعت کے جو اہم ادارے ہیں، مجلس عاملہ ہے، وہاں پہ بھی گفتگو ہوئی ہے کہ سیاست کو خیر باد کہہ دیا جائے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ہم الیکشن میں اس لیے حصہ لیتے ہیں کہ یہ پارلیمانی جمہوریت کا ایک بنیاد ہے، اساس ہے اس کی، لیکن یہاں پر ریت یہ چل رہی ہے کہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ بیچ میں آ جاتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے امیدوار کھڑا کرتی ہے، چاہے وہ آزاد کی صورت میں ہو یا کسی پارٹی سے کہیں کہ وہ ان کو ٹکٹ دے دیں۔ معاملہ اگر یہ ہو کہ بالکل سرے سے عوام کی رائے ہی تبدیل کر دی جائے، یعنی عوام کی رائے آپ کے حق میں ہو اور مکمل پلٹ کر میرے حق میں آ جائے، تو یہ بہت بڑی دھاندلی ہو گئی ہے تو جی۔ تو اس صورتحال کو ہم 2018 میں بھی دیکھ رہے ہیں، اس صورتحال کو ہم نے اس دفعہ بھی دیکھا ہے، اور یہ صورتحال پھر ظاہر ہے کہ الیکشن اور عوام کی نہیں رہے گی۔ اچھا، میں آپ کو اگر عوام کی رائے کی یہ قدر و قیمت ہے تو پھر اس الیکشن میں خوار ہونے کی کیا ضرورت ہے جی؟ یہ اتنی تھکان اور اتنی خجل خواری کس مقصد کے لیے؟ اس لیے کہ یہ لوگ فیصلہ کریں گے اور یہ ہمیں کہیں گے کہ فیصلہ تو ہم نے کرنا ہے۔ یقین جانیے، ایک دفعہ مجھے اپنے ہی ایک ساتھی نے کہا کہ تم بڑے بڑے جلسے کرو، سیٹیں تو اتنی ملیں گی جو وہ دیں گے آپ کو۔ اب آپ کا جو جنرل کونسل کا اجلاس ہونے والا ہے، اس میں آپ یہ فیصلہ کریں گے کہ سیاست کرنی ہے؟ جی، ہماری مرکزی مجلس عاملہ کا جب اجلاس ہوا الیکشن کے فوراً بعد، یعنی 4-5 دن کے بعد، تو یہ بات اس میں آئی کہ پھر اس مشق کی ضرورت کیا ہے، اس ایکسرسائز کی ضرورت کیا ہے۔ پھر تو ہم سیدھے سادھے ان کے دروازے پہ بیٹھ جائیں کہ صاحب ہم آپ کے نوکر، آپ نے ہمیں اسمبلی میں کتنی سیٹیں دینے ہیں بتا دینا۔ ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم گلی گلی کوچے پھر رہے ہوں۔ پچھلے کچھ عرصے میں مسلم لیگ نون کے بہت سے لوگ آپ کو ملے، نواز شریف صاحب بھی آپ کو ملے، انہوں نے کوشش کی کہ وہ آپ کے ساتھ ریکنسائل کر لیں، دوبارہ آپ کو اپنا ساتھی بنا دیں، اور ابھی تک دعویٰ کرتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کہ مولانا صاحب آخر کار ہمارے ساتھ آ ملیں گے، لیکن ابھی تک آپ کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ نہیں جانے والے۔ تو نواز شریف صاحب بھی آئے آپ کے پاس، تو معاملہ طے کیوں نہیں ہوا؟ ان کی کوشش یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کر ملوں، اور میری کوشش یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آ کر ملے۔ بس یہ ہے ابھی تک فی الحال تنازع جو چل رہا ہے ہمارا جی۔ تو یہ جو، اور شاید میرا مطالبہ ان سے صحیح ہے۔ اچھا، کہ آپ مجھے آگے ملیں، تو آئے آپ کے پاس؟ جی نہیں، لیکن اپوزیشن میں بیٹھے نا۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن میں بیٹھے۔ میں نے قومی اسمبلی کی تقریر میں بھی ان کو کہا، اچھا اپوزیشن میں آؤ، اقتدار میں نے کہا پی ٹی آئی کو دو۔ تو پی ٹی آئی کس طرح اقتدار میں وہ آئے گی؟ وہ تو کہتے ہیں ہم نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، نہ نون لیگ کے ساتھ اکثریت ہے نا، اکثریت بنا لیں گے وہ جی۔ تو نواز شریف صاحب اس پہ غور کریں گے کہ کرنا چاہیے، ان کو کرنا چاہیے، اپوزیشن میں کرنا چاہیے، کیونکہ مجھ سے زیادہ وہ پریشان ہے نتائج کے حوالے سے۔ یہ آپ کو کیسے پتا ہے؟ نتائج کے حوالے سے مجھ سے زیادہ وہ پریشان ہے۔
مجھے پتہ ہوتا ہے نا، اپنے دوست کا آدمی کو پتہ نہ ہو تو پھر کیا کرے گی. میرے بڑے بھائی ہیں وہ. آپ نے دیکھا نا جب میاں صاحب تشریف لائے باہر سے اور امید پاکستان بن کر تشریف لائے، تو لاہور میں جو ان کا جلسہ تھا یا استقبال تھا ایئرپورٹ پر، تو اکیلے مسلم لیگ نے کیا نہیں، کوئی دوسری پارٹی کو تو نہیں دعوت دی انہوں نے. اور اس وقت تک تو وہ پی ڈی ایم کا حصہ تھے اور آپ پی ڈی ایم کے سربراہ کسی کو تھے. نہیں بلایا اس کے باوجود. پھر صرف یہ نہیں کہ کسی کو بلایا نہیں، پورے تقریر میں پی ڈی ایم کا شکریہ تک ادا نہیں کیا کہ آپ نے وہ 3 سال میں کچھ کیا بھی ہے یا نہیں. اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ جو ابھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، انہوں نے مخصوص نشستوں پہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو معطل کر دیا ہے، اور جن پارٹیوں کو پی ٹی آئی کی سیٹیں مل گئی تھیں، نون لیگ کو بھی ملی، پیپلز پارٹی کو بھی، آپ کو بھی ملی تھیں، اب آپ کی بھی 3 سیٹیں جو ہیں وہ نکل جائیں. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ غلط تھا کہ پی ٹی آئی کی سیٹیں نہیں لینی چاہیے؟ ہمارا تو دماغ پھر گیا ہے. آئین کے حوالے سے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معتبر ہے، لاہور کا معتبر ہے، اسلام آباد کا معتبر ہے، سپریم کورٹ کا معتبر ہے، الیکشن کمیشن کا معتبر ہے. قوم کو ایسا کر دیا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فیصلے کی آخری قوت کون ہے. لیکن آپ سیاست میں مداخلت کی بات کر رہے ہیں، تو اب تو کچھ جج صاحبان بھی یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ان کے معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے. تو وہ جج صاحبان جو ہیں وہ پہلے جب نون لیگ کو ریلیف دیتے تھے تو پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ یہ نون لیگ کے سپورٹر ہیں، اب وہ پی ٹی آئی کو ریلیف دیتے ہیں تو نون لیگ کہتی ہے جی یہ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں. تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ حضرت یہی مسئلہ ہے نا کہ ایک شخص کہتا ہے، ایک عدالت کہتی ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ ملزم ہے، مجرم ہے، 25 سال قید ہے، 15 سال قید ہے، اتنا جرمانہ ہے اور نااہل ہے اور ہمیشہ کے لیے نااہل ہے، اور پھر وہ بیچارہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے، علاج کے نام پہ چلا جاتا ہے، پھر جب واپس آتا ہے تو امید پاکستان بن کر واپس آتا ہے، اور 1 ہفتے کے اندر تمام ڈھیر کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس کے بعد جی پھر آج عمران خان کے خلاف جو ہے وہ 1 ہفتے کے اندر 1 کیس، دوسرا کیس، تیسرا کیس، چوتھا کیس، 5واں کیس، اور ڈال دیا اس کو جیل میں، اور پتہ نہیں کتنے سزا ان کو دی. کوئی پتہ نہیں کہ صورتحال کل بدل جائے اور عدالت ان کو بلا کر کہے کہ جی یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط. یہ جو چیز ہمارے ملک پہ عدم استحکام ہے عدلیہ کے فیصلوں میں، اور حالات کے ساتھ ساتھ ان کے تمام انصاف بدل جاتے ہیں، انصاف کے پیمانے بدل جاتے ہیں، انصاف کے معیار بدل جاتے ہیں. یہ چیز عام آدمی تو دیکھ رہا ہے نا، اس پر تعجب تو کرے گا، حیرانگی تو کرے گا. لیکن قاضی فائزہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے دور میں تو کوئی مداخلت نہیں ہو رہی. میں آپ کو بتاؤں جی، ان کے دور میں 6 ججوں نے خط لکھا، اس کے جو جوڈیشل کونسل ہے، سپریم جوڈیشل، کہ ہمارے اوپر دباؤ ہوتا ہے اور ہم دباؤ کے تحت فیصلہ دیتے ہیں. جی اگر 6 ججوں کے اوپر فیصلے میں دباؤ آ سکتا ہے تو آج جو ججوں کا ایک پینل ان کو سماعت کر رہا ہے سپریم کورٹ کے لیول پر، اگر ان ججوں پر دباؤ آ گیا پھر کیا ہوگا؟ تو پھر نہیں تو ہم تسلیم کر لیں کہ ان 6 پہ دباؤ تھا اور دباؤ کے تھا ان کے فیصلے تبدیل کیے جا رہے تھے، تو یہ بھی تو عدلیہ کے لوگ ہیں نا، آسمان سے تو تھوڑی اترے ہیں. جی اس وقت جو کچھ جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ جب سے پاکستان بنا ہے تو سب لوگ یہاں پہ جھوٹ بولتے رہے، غلط بیانی کرتے رہے، اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم سچ بولیں. تو اگر پاکستان میں آئین کی بالادستی قائم ہو جائے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. مشکل یہ ہے کہ آئین کچھ کہتا ہے فوج کے بارے میں بھی، عدلیہ کے بارے میں بھی، اور ہو رہا ہوتا ہے کچھ اور پھر اگر آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے فوج پہ کیوں تنقید کی، آپ نے عدلیہ پہ کیوں تنقید کی، اس پر تو آئین کے تحت اگر تنقید کی جائے تو اس پر یہ سزا ہے. تو آرٹیکل 19 جو ہے اس میں 5-6 پابندیاں ہیں. وہی عرض کر رہا ہوں نا، تو وہ کام نہ کریں نا جس کے اوپر تنقید ہو سکے. ذرا وہ بھی احتیاط سے کام لینا. وہ ان دفعات کا سہارا لے کر ہمارے ساتھ جو کرے، عوام کے ساتھ جو کرے، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ جو کرے، ان کو کھلی اجازت. اور اگر آپ اس کی کارکردگی پر اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ تو آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، تو ہماری توہین کر رہے ہیں. کوئی توہین نہیں ہوتی حضرت. لیکن ایک اوپن جو پولیٹیکل ایک سوسائٹی ہے ہماری، اس میں اگر اس قسم کی چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر تو ظاہر تنقید ہوگی. فوج کا سیاست میں آنا حرام ہے، حرام آئین کی. تو یہ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے. پھر اس کے باوجود فل سیاست وہ کرتی ہے، تمام سیاست پہ قبضہ کر لیتی ہے، تمام سیاسی فیصلے وہ کرتی ہے، قانون سازی تک میں مداخلت کرتی ہے. فوج نہیں کرتی، خفیہ ایجنسیاں کرتی ہیں، ان کے ذریعے سے آتی ہیں.
تاکہ ہمارا بھرم جو ہے وہ رہے. پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی آپ اس پر تنقید نہ کریں. تو جب سیاست، یاد رکھیں، جب فوج سیاست میں آئے گی تو سیاست بھی فوج میں جائے گی، پھر گرا نہ کریں. کوئی تحریک انصاف اور JUI میں فاصلے کم کرنے کے لیے کچھ کر رہے ہیں کچھ لوگ؟ آپ کی پارٹی کے ایک رہنما نے پچھلے دنوں تجویز دی تھی کہ ہماری ایک مشترکہ کمیٹی بننی چاہیے، اس میں ہم تجاویز پہ غور کریں کہ فاصلے کیسے کم ہوں. دیکھیے آپ کو بھی معلوم ہے کہ PTI اور جمعیت میں کتنے فاصلے تھے، اور یہ بھی نہیں کہ کوئی پردہ بیچ میں تھا بلکہ پہاڑ بیچ میں کھڑا تھا، دیوار بھی نہیں تھی. ان کی تجویز تھی کہ ہم آگے جا کر کچھ معاملات ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے کہا بسم اللہ، اور اسی کا پاس رکھتے ہوئے ہم اکا دکا جو ان کے کچھ لوگوں کے بیانات آ جاتے ہیں، لیکن ہم ان لوگوں کے بیانات کا کوئی نوٹس نہیں لے رہے ہیں. ہم اس ذمہ دار وفد کا جو کہہ رہے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کی کہنے پہ آئے ہیں، تو ہمارے لیے وہی حجت ہے اور وہی PTI ہے ہمارے لیے. تو جب تک وہاں سے کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی یا وہاں سے کوئی اس کے منافی کوئی بات نہیں ہوتی تو ہم اپنی بات پہ قائم ہیں. اخلاقی طور پر بھی قائم ہیں، ہم اصولی طور پر بھی ہم اس پر قائم ہیں.